امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، میں زمیں تو آسماں۔ میں زمیں تو آسماں ڈرامے کی کہانی ایک آسماں کی طرف گھومتی ہے اور دوسری زمیں کی طرف۔ ان کی دنیا الگ ہی رہنا مقدر ہے۔ اس کے باوجود تقدیر ان کے راستے کو محبت کی ایک غیر معمولی کہانی میں باندھتی ہے جو کشش ثقل اور حدود سے انکار کرتی ہے۔ جب وہ تقدیر کے فرض اور خواہش کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں تو انہیں یہ دریافت کرنا پڑتا ہے کہ محبت واقعی دو مختلف دنیاؤں کے درمیان خلیج کو ختم کر سکتی ہے۔ اس ڈرامے کو احمد بھٹی نے ڈائریکٹ کیا ہے، عبدالخالق خان نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، ہبہ بخاری اور حماد شعیب شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، دو کنارے۔ دو کنارے ڈرامے کی کہانی خاموشی سے پیار کرنے والوں کے گرد گھومتی ہے۔ وہ الفاظ کے ساتھ عمل کے ساتھ غلط فہمی میں الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل بھرے ہوئے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کی نہیں سنتے۔ اب صرف سمندر گواہی دیتا ہے، ہر لہر اپنی کہانی کو سرگوشی کرتی ہے۔ ترجمے میں کھوئے ہوئے لمحوں اور محبت کی آرزو۔ اگرچہ وہ چلے گئے جوار پھر بھی بڑبڑاتا ہے، جو کبھی نہیں کہا گیا، جو کبھی نہیں سنا گیا۔ اس ڈرامے کو سید فیصل بخاری نے ڈائریکٹ کیا ہے، ریحانہ آفتاب نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں جنید خان، مومنہ اقبال اور ہیرا سومرو شامل ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، نقش۔ نقش ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو خوابوں اور امنگوں کی وجہ سے اس کے پیارے خاندان کے تعاون سے اس کے جذبے کو حقیقت میں بدلتی ہے۔ جد و جہد اور فتوحات کے ذریعے ان کا بندھن مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر محبت کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔ اس ڈرامے کو عابس رضا نے ڈائریکٹ کیا ہے، صوفیہ خرم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیع خان، ہنا الطاف اور زرار خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، مہرا۔ مہرا ایک طاقتور کہانی ہے کہ کس طرح انا اور لالچ لوگوں کو اندھا کر سکتا ہے اور انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو بھلا سکتا ہے۔ فخر یا پیسے کے لیے کیا گیا ایک فیصلہ معصوم لوگوں کی زندگیوں سمیت کئی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ علیزے ایک پر اعتماد اور ذہین لڑکی ہے جو اپنی ماں اور بہن انوشے کے ساتھ رہتی ہے۔ اگرچہ ان کا تعلق ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندان سے ہے، علیزے اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے خوش ہے اور اپنی بہن کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف حمدانی خاندان ہے، فرید اور ارمین اپنے بچوں حمزہ، سکندر اور نمرہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرید اور حمزہ مہربان اور زمینی ہیں، لیکن سکندر اور نمرہ اپنے فخر کی پیروی کرتے ہیں اور ایک انا پیدا کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ ایک غیر متوقع سانحے نے علیزے کو ہلا کر رکھ دیا، اسے حمدانی خاندان کے خلاف انتقام کی راہ پر گامزن کر دیا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، بڑے بھیا۔ بڑے بھیا ایک ایسی کہانی ہے جو آج کی دنیا کی ایک تلخ حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ کبھی کبھی چاہے آپ اپنے خاندان کے لیے کتنا ہی کیوں نہ کریں، جب لالچ غالب آ جاتا ہے تو آپ کی قربانیاں بھول جاتی ہیں۔ کبیر خاندان میں سب سے بڑا، اپنے والدین کو کھونے کے بعد بھائی اور سرپرست دونوں کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی ضروریات کو اپنے اوپر رکھ کر اور راستے میں اپنے خوابوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں اور جب زندگی کبیر کو مہوش کے ذریعے خوشی کا دوسرا موقع دیتی ہے، حالات بدلنے لگتے ہیں۔ لالچ اور خود غرضی اسی خاندان میں گھس جاتی ہے جس کو وہ کبھی اکٹھا کرتا تھا۔
پوشیدہ ایجنڈے اور سازشیں منظر عام پر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے نہ صرف کبیر کو محبت کا موقع ملتا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو اس نے اپنی قربانیوں سے بنائی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، پتھر دل۔ پتھر دل ایک کہانی ہے کہ کس طرح لالچ لوگوں کو دلوں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اور خاندان کے مضبوط ترین بندھنوں کو بھی توڑ سکتا ہے۔ مناہل ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہے جس نے کم عمری میں اپنے والدین کو کھو دیا۔ تب سے وہ اپنی خالہ ماجدہ اور اپنے کزن زین اور زارا کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مناہل کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے مرحوم والد نے اس کے لیے بہت سی جائیداد اور دولت چھوڑی ہے جسے ماجدہ چپکے سے لے لیتی ہے۔ ماجدہ دولت کو اپنے ہونے کا بہانہ کرتی ہے اور مناہل کو زین سے شادی کرنے کے خواب دکھاتی ہے تاکہ وہ مناہل اور اپنی وراثت دونوں پر کنٹرول رکھ سکے۔ ولید ایک خوش مزاج اور مہربان آدمی ہے جو اپنی ماں نرگس کے ساتھ رہتا ہے، جو ماجدہ کی دوست بھی ہے۔ جب ولید مناہل سے ملتا ہے تو اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ جان کر دل شکستہ ہے کہ مناہل پہلے سے ہی زین سے محبت کر رہی ہے، جو برسوں سے بیرون ملک مقیم ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، میں منٹو نہیں ہوں۔ میں منٹو نہیں ہوں لاہور میں سیٹ کیا گیا ہے جس کی ثقافتی تاریخ بہت ہے۔ یہ لازوال محبت، گہرے احساسات اور ادھوری خواہشات کی کہانی سناتا ہے۔ ڈرامہ کلاسک رومانٹک موضوعات کا استعمال کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ محبت کس طرح لوگوں کو بدل سکتی ہے، مضبوط کر سکتی ہے یا توڑ سکتی ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں انا اور توقعات زیادہ ہوں۔ کہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شاعرانہ مکالمے، پرانے زمانے کے دلکش اور پرجوش کردار ہیں، وہ سب کچھ جس کی آپ خلیل الرحمن قمر کے اسکرپٹ سے توقع کریں گے۔ اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے، ندیم بیگ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، سکس سگما پلس اور نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید، سجل علی، صنم سعید، آذان سمیع خان، بابر علی، صبا حمید اور ہاجرہ یامین شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، بریانی۔ بریانی ڈرامے کی کہانی ایک پرجوش نوجوان عورت کے گرد گھومتی ہے جو ایک متحرک دیسی گھرانے میں محبت کے خاندانی دباؤ اور روایت کو آگے بڑھاتی ہے۔ مزاحیہ موڑ، غلط فہمیوں اور دلی لمحات کے ساتھ ڈرامہ سچی محبت کی تلاش کی طرف اس کے سفر کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ کامیڈی اور جذبات کو متوازن کرتے ہوئے یہ ہنسی کے رومانس اور دیسی ثقافت کی گرم جوشی سے بھرپور تفریحی تجربے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا ہے، ظفر معراج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور فہد مصطفیٰ نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، خوشحال خان اور ثروت گیلانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، شیر۔ شیر خواہش، محبت اور بقا کی ایک گہری کہانی ہے جو ایک ایسے شہر کے پس منظر میں ترتیب دی گئی ہے جو کبھی نہیں سوتا ہے۔ لاجواب دانش تیمور جس کی طاقتور موجودگی ہر سین کو حکم دیتی ہے، اور غیر معمولی سارہ خان جو ہر جذبات میں جان ڈالتی ہے۔ ڈرامہ دو پرعزم روحوں شیر زمان اور ڈاکٹر فجر کی پیروی کرتا ہے۔ دونوں اپنے ماضی سے داغدار لیکن غیر متزلزل خوابوں کے ذریعے ایندھن بنے ہوئے وہ دھوکہ دہی، دل ٹوٹنے اور بے رحم عزائم سے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ قسمت انہیں ایک ساتھ باندھتی ہے، انہیں اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے یا اپنی نازک محبت کی حفاظت کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ شیر ان قربانیوں کی کھوج کرتا ہے جو کامیابی سے مانگی جاتی ہیں اور زندگی کی مشکل ترین آزمائشوں پر قابو پانے کے لیے درکار لچک، امید، نجات اور انسانی روح کی اٹوٹ طاقت کی ایک طاقتور کہانی پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔